شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے خصوصی پروگرام نور رمضان میں۔ روبی چینل کی جانب سے یہ خصوصی پیشکش ختم رمضان تک دوپہر یعنی سپہر 3:30 بجے جاری رہے گی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نہ صرف ملک بھر بلکہ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن جاری ہے۔ حکومتوں کی جانب سے بارہا عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے اپنے گھروں ہی میں قیام کریں، اور خاص کر رمضان المبارک کی مناسبت سے مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی تمام نمازیں بشمول نماز تراویح کا اہتمام گھروں ہی میں کریں۔ روبی چینل اور روبی چینل کا انتظامیہ بھی اپنے ناظرین سے یہ اپیل کرتا ہے کہ اپنے گھروں ہی میں رہیں اور تمام عبادات و اذکار کا اہتمام اپنے گھروں ہی میں کیا جائے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مولانا پروفیسر شاہ ذوالفقار محی الدین صدیقی القادری الملتانی موجود ہیں، جو یوم اساس پر مختلف عنوانات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے رمضان المبارک کی آج کی تاریخ کی مناسبت سے، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل ہیں، چونکہ اسلامی دنیا میں سے یوم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے۔ آج اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر کال کرتے ہوئے آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آئیے میں خیر مقدم کرتا ہوں مولانا کا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے عنوان کے تحت تمہیدی کلمات سے ہمارے ناظرین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین معظم، دوستو اور بزرگوں، الحمدللہ آج رمضان مبارک کی 10 تاریخ ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج محسنہ اسلام سیدہ طاہرہ ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا یوم ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت خدیجہ کو محسن اسلام کہا گیا ہے۔ ان کے احسانات ہیں اسلام پر، اور
हम जैसा कि अब हम हज़रत सैयदा के हयात तय्यबा के औराक़ रोशन करेंगे, मालूम होगा कि किस तरीक़े से दामे दिरमे सुख़ुने ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमिद व मुआविन रही है। नाज़रीन मोहतरम, किस वक्त हुज़ूर को बीबी खतीजा की रिफ़ाक़त हासिल हुई, आप जायज़ा लें तो कोई गमगुसार नहीं था, कोई मददगार नहीं था, माली तौर पे हुज़ूर पाक के पास कोई ज़ाहिरी असबाब नहीं थे। दोस्तों, हर शअबे में बीबी खतीजा का ईसार, बीबी खतीजा की रिफ़ाक़त, बीबी खतीजा का दरिया दिली, फ़िराक़ दिली ताउन हुज़ूर पाक को हासिल रहा। यही ताउन, यही खुलूस, यही मोहब्बत थी कि हुज़ूर ने कभी बीबी खतीजा को फरामोश नहीं किया। हर वक्त बीबी खतीजा को हुज़ूर याद फरमाते हैं। हज़रत सैयदतुना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती है, जब कभी हुज़ूर घर को तशरीफ़ ले आते, जब कभी हुज़ूर घर को तशरीफ़ ले आते, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब कभी हुज़ूर तशरीफ़ ले आते, बराबर एक दफ़ा तो कम अज़ कम खतीजा को याद फरमाते, एक दफ़ा तो खतीजा को याद फरमाते। तो दोस्तों, अंदाज़ा लगाएं कि कैसे असरात बीबी खतीजा ने हुज़ूर पर मुरत्तब फरमाया है। अपने किरदार से, अपने अमल से, अपना तन मन धन सब निछावर करके हुज़ूर के दिल में जगह बनाया है। नाज़रीन मोहतरम, जो दौर हुज़ूर पाक का था, जो मकाम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम का था, वो अरब का मकाम था। वहाँ का अपना माहौल हम अपने यहाँ के माहौल से उसको टैली नहीं कर सकते हैं। वहाँ के रस्म रिवाज को हम आज के दौर से या किसी और मकाम से उसको हम मुआज़ना या मुताबकत नहीं कर सकते हैं। तो जितने चीज़ें जो अरब के थी, अरब के माहौल के हिसाब से उमूर अंजाम पाए गए। नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो हयात मुबारका है, 25 साल की उम्र में आपने निकाह फरमाया और बीबी खतीजा की तरफ से पैगाम हुज़ूर को आया। बीबी खतीजा की तरफ से, उनकी सहेली नफीसा नाम है गालिबन, उन्होंने पैगाम लेकर हुज़ूर पाक के पास तशरीफ़ ले आए। हुज़ूर के चचा हज़रत अबू तालिब, हज़रत हमज़ा, इन हज़रात से के मशवरे से इस पैगाम को कबूल फरमाया गया और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के निकाह में बीबी खतीजा आती है और बेनिकाह होता है हुज़ूर के चचा मोहतरम जनाब हज़रत अबू तालिब खुतबे निकाह इरशाद फरमाते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, बीबी की उम्र
40 साल थी। हज़रत बीबी खतीजा की उम्र शरीफा 40 साल थी और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्र मुबारका 25 साल थी। हुजूर को जब जब महाश की तरफ रुख किए तो हज़रत अबू तालिब ने मशवरा दिया कि मेरे भतीजे कुछ माश की तरफ तवज्जो दो, माल तिजारत लेकर किसी और मकाम पर तिजारत के लिए जाओ। और उस दौर में माल जो देते थे बड़ी मालदार लोगों में हज़रत खतीजा का शुमार होता था। वो अरब के ताजिरों को अपना माल देती, तिजारत के लिए लेकर जाते, फिर आकर उसका नफ़ा वगैरह सारी चीज़ें बीबी खतीजा को दे देते। तो हुजूर पाक ने भी निकाह से कब्ल की बात मैं गोशे गुजार कर रहा हूँ कि बीबी खतीजा के पास गए, उनका माल तिजारत की गर्ज से हासिल किया। मुल्क शाम की तरफ हुजूर पाक ने बीबी खतीजा के माल को लिया। बीबी खतीजा ने माल के साथ साथ अपने ग़ुलाम को भी हुजूर के साथ कर दिया कि जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ग़ुलाम को भेज दिया कि उनकी रिफ़ाक़त भी मिलेगी, उनके लिए ताउन का ज़रिया भी तुम होगे, तुम उनके साथ जाओ। दोस्तों, बीबी खतीजा के ग़ुलाम जाते हैं, माल तिजारत हुजूर पाक लेते हैं और बीबी खतीजा के ग़ुलाम के साथ शाम की तरफ जाते हैं। तारीख़ में सफ़र के पूरे अहवाल महफूज हैं। दोस्तों, क्या चीज़ें खतीजा के ग़ुलाम ने देखा। हुजूर आराम फरमा रहे थे, एक राहिब ने देखा, उनके ग़ुलाम से जो हुजूर के साथ था बीबी खतीजा के पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा मोहम्मद है। तो उसने ये अंदाज़ा लगाकर बोला कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, जो नबी आखिरुज़्ज़मा के सिफ़ात तौरात में इंजील में बतलाए गए हैं, वो सिफ़ात इनमें रोनुमा हैं, ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। दोस्तों, वापिस आए, माल तिजारत हर आदमी जितना नफ़ा होता अपने अपने हिसाब से लोग बयान करते हैं, लेकिन जो माल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीबी खतीजा से हासिल किया उसमें कई गुना इजाफा नफ़ा हासिल हुआ, दीगर के बनिस्बत कई गुना ज़ायद नफ़ा हासिल हुआ। और बीबी खतीजा के ग़ुलाम उस सफ़र की रुवायत हज़रत खतीजा को सुनाते हैं, उस राहिब के बयान को भी सुनाते हैं और ये कहते हैं कि जब जब हम सफ़र कर रहे हैं, अरब की धूप है, तपिश है, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि जिस जगह से मोहम्मद का गुज़र हो रहा है, आसमान काबर का एक टुकड़ा उन पर साया फिगन है, उन पर एक कबर का टुकड़ा साया फिगन है, धूप की तपिश से वो महफूज और मामून रह रहे हैं। ये हालात और ये मोजिज़ात जब गुलाम देखता है तो आके अपने मालिकन से सुनाता है, मालिकन जिस शख्स के साथ मुझे आपने सफ़र में रिफ़ाक़त से सरफराज फरमाया है वही कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मैंने उनके हवाल को ऐसे देखा, लोगों ने उनके मुताल्लिक़ ये तासुरात दिया। सारे अहवाल बीबी खतीजा को सुनाए जाते हैं। ये ख़ुद शख्सी तौर पे मुतासिर थी और अहवाल सफ़र जब इनके सामने आया हो जाती हैं तो ये इरादा करती हैं कि हुज़ूर पाक से निकाह करने का और अपनी सहेली के ज़रिए अपने पैगाम में निकाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की खिदमत मुक़द्दसा में भेजती। तो हाज़रीन मोहतरम, ये निकाह का ज़रिया
اور اسباب بنتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد میرے آقا کا معمول مبارکہ کیا تھا؟ حضور غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، میرے آقا کا معمول مبارکہ کیا تھا؟ حضور غار حرا میں جاتے، خلوت گزینی کو اختیار فرماتے، تنہائی کو اختیار فرماتے، دنیا و ما فیہا کے علائق سے اپنے آپ کو دور رکھتے اور فکر میں مگن رہتے۔ میرے آقا فکر میں مگن رہتے، ذکر میں محو رہتے۔ یہ حضور پاک کا اعلان قبل نبوت یہ معمول رہا ہے۔ یہ دور کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جب جب حضور غار حرا تشریف لے جاتے ہیں، ناظرین محترم، بی بی خدیجہ ٹفن بن کر حضور کو دیتی، حضور کو ٹفن بن کر دیتی۔ کئی رات قیام حضور خلوت گزینی میں غار حرا میں گزارتے، خلوت گزینی میں غار حرا میں حضور پاک کئی رات قیام فرماتے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ قبل نبوت کے حالات ہیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 سال کی ہوتی ہے، محو ہے فکر میں، غرق ہے استغراق میں غرق ہیں، ذکر و فکر کے مرحلے مکمل ہو رہے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے، حضرت جبرائیل تشریف لے آتے ہیں، فرماتے ہیں اقرا، حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ، جبرائیل کہتے ہیں پڑھیجئے، تو حضور فرماتے ہیں میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں جیسا روایات میں ہم جانتے ہیں روایات سے کہ حضور کو جبرائیل اپنے سینے سے لگاتے ہیں، چھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا، حضور پھر وہی جواب دہراتے ہیں، پھر سینے سے چمٹا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا، حضور پھر وہی جواب دہراتے ہیں۔ جبرائیل جب تیسری دفعہ مزید شدت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، چمٹتے ہیں، دوستو اب حضور اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیت کریمہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ حضور خلعت نبوت، جو حضور کی جو اعلان نبوت ہے، یہ میرے نبی اس وقت بھی نبی، جب پیدا ہوئے جب بھی نبی، آدم جب پیدا ہوئے جب بھی نبی، کوئی دور میرے آقا کی نبوت سے خالی نہیں۔ یہاں اعلان نبوت ہو رہا ہے، جو حضور پاک کی عمر مبارکہ 40 سال ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، حضور غار حرا سے گھر تشریف لے آتے ہیں، بی بی خدیجہ سے ارشاد فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی، خدیجہ مجھ پر اڑا دو، مجھ کو ڈھانک دو۔ جاڑے کا یہ حالات ایسے ہوئے تھے دوستو، پہلا اتفاق تھا، ایک فرشتہ سامنے تھا، لازمی بات ہے میرے آقا بشری تقاضوں کے ساتھ تشریف لے آئے تھے، تو جو کیفیات حالات جو گزرے اس کی وجہ سے حضور پاک نے کچھ تغیر اپنے آپ میں محسوس کیا، حضور نے کچھ تغیر اپنے آپ میں پایا، بلکہ الفاظ یہاں تک بھی آتے ہیں کہ بہرحال حضرت عائشہ کو زمیلونی کہتے ہیں۔ جب یہ کیفیت، یہ حضور کی فکر اور تردد کو جب حضرت خدیجہ سنتی ہیں دوستو، اور خاتون اور عورتیں ہوتی، تو جب شوہر اپنی پریشانی یا اپنی فکر یا اپنا تردد یا اپنے احوال اگر اپنی
بیوی سے بیان کرے تو اس سے زیادہ پریشان اس کی بیوی ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ فکر مند اس کی اہلیہ ہو جاتی ہے. لیکن حضور کے اس فکر کو حضرت خدیجہ کے سامنے جب حضور نے بیان کیا، دوستو کیسی ڈھارس خدیجہ نے باندھا، کیسی تسلی حضرت خدیجہ نے دیا، کس طریقے سے سکون کے اسباب خدیجہ نے مہیا فرمائی. حضور کو تسلی دیتی، حضور کو تسکین، کلمات تسکین کہہ کے حضور کو اطمینان دلاتی، اور اپنے چچا محترم کے صاحبزادے نوفل کے پاس حضور کو لے کر جاتے ہیں. حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی نوفل کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے. سارے احوال بیان کیے جاتے ہیں، جو کیفیات جو گزرے یہ سارے احوال نوفل سے بیان کیے جاتے ہیں. نوفل سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ آیا، یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ پہ آیا. اے محمد آپ آخری نبی ہیں، آپ نبی ہیں. آپ کی نبی کا نبوت کا وہ اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت ہے کہ جو حضرت انبیاء کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو آپ کے ملک سے بے وطن کر دیا جائے گا. میں اگر اس وقت رہتا تو ضرور میں آپ کا تعاون کرتا، میں آپ کا معاون ہوتا. یہ نوفل کے کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. بہرحال حالات کو دیکھیے، آپ حالات کو اندازہ لگائیے کہ کن حالات میں خدیجہ کی رفاقت حضور کو تھی. نہ والد محترم تھے، نہ والد محترمہ تھی. ایسے نازک حالات میں صرف ایک بیوی کی ڈھارس یا بیوی کی رفاقت یا بیوی کا شراکت داری رائے میں، فکر میں جو حضرت خدیجہ نے حضور کے ساتھ نبھایا ہے، دوستو اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. جب یہ حالات حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اعلان نبوت خدیجہ کے سامنے کرتے ہیں، دوستو کس خوش اسلوبی کے ساتھ بی بی خدیجہ تسلیم کرتی ہے اور دنیا کی پہلی فرد بن جاتی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہوتی ہے. تو کیسے وقت اسلام کی دستگیری کری، کیسے وقت اسلام کا تعاون کیا، کیسے وقت حضور کی ہمت کو باندھا. حضور فکر مند تھے تو فرمایا کلا واللہ، اے میرے شوہر نامدار، قسم بخدا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ امین ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کا تعاون کرنے والے ہیں. اس طریقے سے حضور کے صفات کو گنا کر کہتی ہے کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ فکر مند مت ہو، آپ پریشان مت ہو. آپ حالات کو جو رونما ہو رہے ہیں، جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، یہ حالات پیش قیمہ ہیں ایک اچھے حال کی طرف جانے کا. ایک تغیر انقلابی دور یہ گزر رہا ہے. تو دوستو یہ وقت بی بی خدیجہ کی رفاقت حضور کو حاصل تھی، اور ان حالات میں کیسے کیسے تعاون فرمایا ہے. مال نہیں تو نہیں، ایسے وقت صرف انسان کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، غمگساری کی ضرورت ہوتی ہے، رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے. دوستو خدیجہ نے رفاقت بھی دیا، غمگساری بھی کی، ہمت بھی باندھا، تسلی بھی دی. مال جتنا خدیجہ کا تھا سب کی سب حضور کے ہاتھ میں دے دیا، سب کی ملکیت حضور کو بنا دیا. یہ خاتون بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ خاتون
کا نام بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، اور میرے آقا نے ہر وقت ان کا لحاظ رکھا، ان کا خیال رکھا، اور دنیا جانتی ہے کہ جب تک خدیجہ بقید حیات تھی، جب تک خدیجہ بقید حیات تھی، نبوت سے قبل 15 سال تک آپ حضور کی اہلیہ رہیں، نبوت کے بعد 10 سال تک آپ کو رفاقت اور زوجیت میں رہنا ساتھ رہی، 10 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ دوستو 25 سال حضور کی زوجیت میں سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رہی ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ حضور نے خدیجہ کی موجودگی میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا، کسی اور خاتون کو اپنے حبالے نکاح میں نہیں لیا حضور۔ اور دوستو یہی خدیجہ ہے جو پہلے ابتدائی حالات میں جو حضور کی ڈھارس بان رہی ہے، جب جو حالات جو ابھی میں نے جن کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہے، ان حالات میں ایک بات بھی آپ سن لیجئے، کیسی مدبر یہ خاتون تھی ہے، کیسی حکمت والی یہ خاتون تھی، کس فراست والی یہ خاتون تھی، اندازہ لگائیے۔ میں جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو جب وحی کا سلسلہ آغاز ہوا، فرشتے کی آمد ہوئی، حضور کی کیفیت زمیلونی کی جو ارشاد حضور نے فرمایا، جب یہ حالات ہوئے تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ اگر وہ فرشتہ پھر اگر تشریف لے آئے تو آپ مجھ کو اطلاع دیجیے، آپ مجھ کو اطلاع دیجیے۔ جب جبرائیل پھر تشریف لے آتے ہیں تو حضور بی بی خدیجہ سے کہتے ہیں، خدیجہ وہ فرشتہ آیا ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے ٹھیک ہے، حضور کے پاس حضرت خدیجہ تشریف لے آتی ہے، حضور کے سیدھی جانب بیٹھ جاتی ہے اور حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا وہ فرشتہ آپ کو دکھ رہا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ہاں۔ پھر حضور کی بائیں جانب آ کر بیٹھ جاتی ہے، پھر پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا وہ فرشتہ دکھ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں ہے خدیجہ، وہ فرشتہ دکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور سے ارشاد فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ میرے گود میں بیٹھ جائیے۔ حضرت خدیجہ حضور سے فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ میرے گود میں بیٹھ جائیے۔ حضور حضرت خدیجہ کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا وہ فرشتہ آپ کو دکھ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدیجہ وہ فرشتہ مجھ کو دکھ رہا ہے۔ اب حضرت خدیجہ اپنے سر سے جو چادر ہوتی ہے، اونڈی جو ہوتی ہے، دونی جو ہوتی ہے، جو خواتین پردے کے لیے حیا کے لیے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں، بی بی خدیجہ اس اونڈی اس چادر کو اپنے سر سے گرا دیتی ہے، اپنے سر سے گرا دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے، اور اب پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا وہ فرشتہ دکھ رہا ہے؟ کیا وہ فرشتہ آپ کو دکھ رہا ہے؟ دوستو حضور فرماتے ہیں خدیجہ اب وہ فرشتہ نہیں دکھ رہا ہے، اب وہ فرشتہ نہیں دکھ رہا ہے۔ دوستو اب حضرت خدیجہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یقیناً 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 وہ اللہ کا فرشتہ ہے، وہ شیطان نہیں ہے۔ کیوں کہ میں نے دونی اپنے سر سے چادر اپنے سر سے اس لیے ہٹایا کہ اگر شیطان رہتا تو یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتا۔ یہ اللہ کا فرشتہ ہے جو حیا کا مکمل نمونہ ہوتے ہیں۔ میرے چہرے سے، میرے سر سے میری دونی کو ہٹا ہوا دیکھ کر وہ فرشتہ حجاب میں آ گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، تو یقیناً یقیناً وہ اللہ ہی کا فرشتہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ فکر مت کیجیے، آپ فکر اپنے دامنگیر مت رکھیے، وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ نے اپنی طرف سے بھیجا ہے۔ تو دوستو اسی دانشمند خاتون ایسے دانشمندانہ طریقے سے حضور پاک کو ہر طریقے سے، دوستو ہر طریقے سے کیسے کیسے واقعات اس وقت کے ہیں ناقابل بیان۔ جب اعلان نبوت فرمایا، حضرت خدیجہ داخل
حلقہ بگوش ایمان ہوئی، اس کے بعد دنیا میں اگر کوئی دوسری شخصیت حلقہ بگوش اسلام ہو رہی ہے تو دوستو وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے آتے ہیں، خدیجہ کے بعد نمبر صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام شیر خدا ہوتے ہیں، مردوں میں سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام صدیق اکبر ہوتے ہیں، دنیا میں سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہونے والی شخصیت وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ہے۔ تو دوستو اب یہاں سے تبلیغ کا کام ہوتا ہے، حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں، لوگ دائرے ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ کفاران قریش کو یہ کہاں گوارا ہے، کفاران قریش یہ کب برداشت کر سکتے ہیں؟ دوستو عرصہ حیات تنگ کر دی جاتی ہے، حضور پاک کی عرصہ حیات کو تنگ کر دیا جاتا ہے، آپ کے خانوادے کو، آپ کے گھر والوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ محمد جس پیغام کو لے کر آگے جا رہے ہیں ان کو رکا دو، ان کو رکا دو، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس طریقے سے ابو طالب کو ترغیب دی جاتی ہے، حمزہ کو ترغیب دی جاتی ہے، عباس کو ترغیب دی جاتی ہے، حضور کے تمام چچا محترم کو ترغیب دی جاتی ہے، کوئی چچا اس بات کا گوارا نہیں کرتا۔ ایسے وقت حضور کے لیے ڈھارس بندھے ہوئے ہیں تو حضرت ابو طالب دوستو ڈھارس بندھے ہوئے، محمد تک جانا ہو تو پہلے ابو طالب کو پار کرنا ہوگا۔ دوستو یہ چچاؤں نے یہ کردار ادا کیا۔ ایسے موقع پہ حضور پاک کی ممید و معاون شخصیت جہاں یہ حضرات رہے، انہی حضرات میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ قرض کے حضور کے لیے راستے تنگ کر دیے گئے، حضور کے گھر خاندان والے جب یہ کفاران قریش کی بات کو نہیں سنے تو ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، مقاطعہ کیا گیا، ان کے ساتھ بات چیت بند کر دی گئی، ان کے ساتھ کاروبار بند کر دیا گیا، ان کے ساتھ رسم و ریت ختم کر دی گئی، سب طریقے سے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد آخری اس بات پر فیصلہ ہوا کہ کوئی بنو ہاشم شعب ابی طالب کے باہر نہ نکلے، لاک ڈاؤن کر دیا گیا، گھر کے اندر شعب ابی طالب میں سب کو محبوس کر دیا گیا۔ دوستو کتنے دن کا پیریڈ تھا وہ؟ بازار جا کر آج ہم لاک ڈاؤن میں بازار جا رہے ہیں، سودا بھی لا رہے ہیں، اناج بھی لا رہے ہیں، کھانا بھی مل رہا ہے، دودھ بھی مل رہا ہے، دہی بھی مل رہی ہے، مٹن بھی مل رہا ہے، چکن بھی مل رہا ہے، بیف بھی مل رہی ہے، فش بھی مل رہی ہے، سب مل رہا ہے، لاک ڈاؤن ہے۔ لیکن دوستو لاک ڈاؤن وہ بھی تھا جو ابو طالب اور حضور پاک کے ساتھ کیا گیا تھا، جو حضور پاک کے افراد خاندان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا۔ محاصرہ باضابطہ تحریر میں ہوا اور خانہ کعبہ پہ آویزہ کیا گیا، خانہ کعبہ پہ آویزہ کیا گیا۔ کتنا لمبا دور گزرا دوستو، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال نہیں، مکمل 3 سال کا وقفہ، 3 سال کا وقت شعب ابی طالب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، بی بی خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، تمام بنو ہاشم کے لوگ شعب ابی طالب میں محصور ہیں، باہر نکل نہیں سکتے، نکلے تو خطرہ ہے۔ تو اس طریقے سے 3 سال کا وقت گزرا، کیا کھائے کیا نہیں کھائے، کیسا وقت گزارے۔ دوستو سب نے تعاون کیا، سب نے اپنا اپنا فریضہ نبھایا
اور حضور کے ساتھ بندے رہے, حضور کے ساتھ تعلق جوڑے رہے, حضور کے ساتھ مکمل وابستگی رکھے. سامعین محترم, جب 3 سال ہوتے ہیں تو معاہدہ کعبے پہ لگا ہوا تھا. حضور نے کہا جاؤ دیکھو جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ نہیں ہے. دیمک نے اسے چاٹ کر لیا ہے, دیمک نے اسے کھا لیا ہے. جب دیکھتے ہیں تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے, معاہدے کے حروف دیمک کھا جاتی ہے. اس کے بعد یہ افراد شعب ابی طرف سے باہر آتے ہیں. تو ایسے وقت میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حالات میں بی بی خدیجہ نے رفاقت کا اسلوب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نبھایا ہے, جو کردار بی بی خدیجہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کیا ہے, دوستو وہی نقوش حضور کے دل میں جگا کر گئے تھے. جس وقت جب کبھی موقع ہوتا حضور اپنی بیوی کو یاد فرماتے, حضور اپنی بیوی کو یاد فرماتے. دوستو ان کو ہی یاد نہیں کرتے. بی بی عائشہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور بکرا وغیرہ ذبح کرتے, قربانی دیتے جانور کی, تو اس کے گوشت کے حصے بنا کر بی بی خدیجہ کے سہیلیوں کے پاس بھی بھیجتے, بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی بھیجتے. یہ میری بی بی خدیجہ کے سہیلیاں ہیں. یہ یاد دہانی, یہ اثر حضرت خدیجہ نے حضور پہ فرمایا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے حضور پاک کے بیویاں ہیں, کئی بیویاں حضور پاک کے ہیں اور سب بقید حیات ہیں. مجھے کسی سے اتنا جتنا حضور پاک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تو مجھے ان سے ایک قسم سے شوقن ہے. لیکن حضور کی وارفتگی, حضور کی محبت کو دیکھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک آتا, مجھے حضرت خدیجہ پر رشک آتا کہ حضور اتنا اس بی بی کو چاہتے ہیں, اس بی بی کا حضور اتنا خیال رکھتے ہیں, اتنا ان کو یاد کرتے ہیں. اور دوستو ایک موقع پہ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا, حضرت عائشہ نے پوچھا. حضرت عائشہ حضور کی بڑی چہیتی بیوی, صدیق اکبر کی شہزادی. دوستو پوچھا, حضور نے کہا عائشہ انہوں نے دامے درمے سخنے میرا تعاون کیا اور انہی سے مجھ کو اولاد ہوئی. حضور نے کیا کہا, مجھے اولاد خدیجہ نے دیا. حضور کے 4 صاحبزادیاں اور 2 شہزادے حضرت خدیجہ کے بدن مبارک سے پیدا ہوئے. تو دوستو یہ وہ خاتون ہے, یہ طاہرہ ہے, یہ صدیقہ ہے, یہ حضور کی زوجہ اول ہے. ناظرین گرامی, جیسا کہ آج کے عنوان پر بات ہو رہی ہے, حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل اور حیات طیبہ پر مولانا تفصیلی طور پر گفتگو کر رہے ہیں. اس پروگرام میں آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں. اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے, اس نمبر پر کال کرتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال اس وقت گردش کر رہا ہے تو آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. روبی چینل کی یہ خصوصی پیشکش ہے نور رمضان, جو رمضان مبارک کے ختم تک سہ پہر 3:30 بجے جاری رہے گی. ناظرین ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم پھر لوٹیں گے اور اس عنوان پر گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم. شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا, تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. السلام علیکم ناظرین گرامی, دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے خصوصی پروگرام نور رمضان میں. اس پروگرام کے تحت سہ پہر 3:30 بجے ہم ختم رمضان تک اس خصوصی پروگرام پیش کرتے رہیں گے. ناظرین گرامی آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے,
उस नंबर पर कॉल करते हुए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज का जो उन्वान दिया गया है रमज़ान मुबारक 10 रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी खतीजा रज़ा ताला अन्हा और उनके फ़ज़ाइल और हयात तय्यबा, ये जो है उन्वान दिया गया है जिस पर मौलाना तफसीली तौर पर रोशनी डाल रहे हैं। और जहाँ तक बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की हयात तय्यबा का ताल्लुक़ है, एक दौर वो है जो नबूवत से पहले का है और एक दौर वो है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल होने के बाद का है, जो मदनी दौर कहलाता है। तो आप इन दोनों अदवार के बारे में कुछ फ़र्क जो है हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, बीबी खतीजतुल कुबरा को जो रिफ़ाक़त हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ रही है, ऐलान नबूवत से क़ब्ल 15 साल रिफ़ाक़त मिली और ऐलान नबूवत के बाद 10 साल तक हुज़ूर की रिफ़ाक़त हासिल रही बीबी खतीजा को। जब बीबी खतीजा की उम्र शरीफा 65 साल की हुई और 10 रमज़ान आया, आप विसाल कर गई। बीबी खतीजा 10 रमज़ान और 10 नबूवत की 10वें साल में आपका विसाल हुआ। तो मदनी दौर बीबी खतीजा को इंतकाल के बाद मदनी दौर का आगाज़ होता है। तो ये नबूवत के 10 साल जब मक्के ही में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम थे तभी आपका विसाल हुआ और अभी आपकी हयात मुबारका में मेराज आपकी हयात के इंतकाल के 1 साल के बाद वाक़े मेराज हुआ। नमाज भी फ़र्ज़ नहीं थी बीबी खतीजा के हयात मुबारका तक, लेकिन फिर भी हुज़ूर पाक का मामूल था। हज़रत अब्बास रिवायत फरमाते हैं कि एक मौके पे एक ताजिर मेरे पास आया, उनका नाम है हदीस में, मुझको जहन में नहीं आ रहा है। तो हज़रत अब्बास रिवायत फरमाते हैं कि एक ताजिर मेरे पास आया और मेरे साथ मामला हो रहा था कि क्या देखते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम मक्के शरीफ, मक्के में सहन कबा में तशरीफ़ ले आते हैं। उनके साथ एक खातून है और एक लड़का है। हुज़ूर पाक नमाज पढ़ते हैं, बीबी खतीजा हुज़ूर पाक के साथ हैं, वो भी नमाज पढ़ती हैं हुज़ूर के साथ। फिर एक लड़का है, वो भी नमाज पढ़ रहा है। तो ताजिर मुझसे पूछता है ये कौन है और ये क्या क्या अमल कर रहे हैं। वो पूछता है ये कौन है और ये क्या अमल हो रहा है। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मेरे भतीजे हैं, और जो उनके पीछे जो लड़के खातून है उनकी अहलिया खतीजतुल कुबरा है, और जो लड़का है वो अली इब्ने अबी तालिब है। वो लड़का अली इब्ने अबी तालिब है, मेरे भाई अबू तालिब का लड़का है, जो मोहम्मद का चचेरा भाई है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, ये अल्फाज हज़रत अब्बास के हैं। तो ये जो कर रहे हैं ये नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज की फ़र्जियत नहीं हुई थी, क़ब्ल फ़र्जियत भी नमाज हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम पढ़ते थे और सहाबा भी नमाज पढ़ते थे। इस रिवायत की रोशनी में हम, और दीगर भी रिवायात हैं, हम कह रहे हैं। तो गर्ज़ कहने का मकसद ये है कि जो ताजिर हज़रत अब्बास के पास तशरीफ़ ले आए थे, वो एक अरसे के बाद कहते हैं कि अगर काश मैं तब मुसलमान हो जाता। मुसलमान हो गए थे बाद में ये ताजिर, नाम उनका है, रिवायात में है। तो फरमाते हैं कि तब मैं मुसलमान होता तो तीसरा चौथा नंबर मेरा मुसलमानों की फहरिस्त में आ जाता। तीसरा चौथा नंबर मेरा मुसलमानों की फहरिस्त में आ जाता। तो हज़रत खतीजा का दौर मुबारका, मदनी दौर हज़रत खतीजा के विसाल के बाद आगाज़ हुआ। 11 नबूवत के 11वें साल में हुज़ूर पाक ने मदीने मुनव्वरा की तरफ 11 में मेराज हुई। वाक़े मेराज 11 नबूवत में हुई
اس کے بعد کے واقعات میں ہم کو سفر ہجرت کا واقعہ رونما ہوتا ہے. تو یہ بہت پہلے کے واقعات ہیں. حضرت خدیجہ کے واقعات نبوت سے، اعلان نبوت سے پہلے کے بھی خدمات ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی حضرت خدیجہ کے خدمات ہیں. حضرت خدیجہ کے خدمات بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں. دوستوں اور بزرگوں، حضور نے ان کو محسنہ کے لقب سے نوازا ہے. حضور نے ان کو محسنہ کے لفظ سے، لقب سے نوازا ہے. احسان کرنے والی خاتون حضور نے کہا ہے. تو یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ناظرین نظامی، ہمارا پروگرام نور رمضان جاری ہے. روزانہ کی اساس پر ہم ایک عنوان کا انتخاب کرتے ہیں اور اس انتخاب کے تحت ہی اس عنوان پر بات کی جاتی ہے. آج کے عنوان پر بھی تفصیلی بات کی جا رہی ہے. اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے. اس نمبر پر کال کرتے ہوئے آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال گردش کر رہا ہے تو آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. پروفیسر مولانا شاہ محمد ذوالفقار محی الدین صدیقی قادری الملتانی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ نہ صرف یہ کہ حیات طیبہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے وہ تمام تر فضائل بھی بیان کیے کہ کس طرح آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. مولانا، جہاں تک حیات طیبہ کا تعلق ہے، آپ نے بتایا کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کافی مالدار تھیں اور آپ ہی کے مال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے. تو قبول اسلام یعنی نبوت آنے کے بعد جو ہے آپ کا جو مال رہا وہ راہ اللہ میں کس طرح خرچ کیا گیا اور کیسے وہ مال کام آیا؟ دیکھیے، اپنے مال کے سارے دروازے بی بی خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا تھا. پورے مال کے سارے دروازے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کھول دیا تھا. حضور اپنے منشے سے جس طریقے سے چاہے تھے، انہوں نے حضور کو اختیار دیا تھا کہ اس مال کو آپ اپنے منشے سے جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، بی بی خدیجہ کا تذکرہ چل رہا ہے. ایک فضیلت، جہاں تک اپنے فضیلت کا ذکر کیا ہے، ان کی فضیلت کا کہ ہم کیا، ہماری زبان ان کی فضیلت کیا بیان کر سکتی ہے. دوستو، ایک موقع ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ روٹی اور سالن حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے لے جا رہی ہیں. بی بی خدیجہ روٹی اور سالن حضور پاک کے لیے لے جا رہی ہیں، اور جہاں حضور ہے وہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور کے ساتھ ہیں. جبرائیل پوچھتے ہیں کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں خدیجہ ہے. تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بی بی خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے، یہ وہ خاتون ہیں جن کو بذریعہ جبرائیل اللہ نے سلام بھیجا ہے. سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، اللہ کا سلام ہو بی بی خدیجہ پر. دوستو، اللہ نے بی بی خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے. بی بی حضرت جبرائیل نے حضور کو کہا اور حضور نے حضرت خدیجہ کو سلام پہنچایا. تو دوستو، یہ وہ فضیلت، اس سے فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے جن کے لیے بارگاہ قدسی سے سلام آ رہا ہے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ مرتبے پہ ہیں. دوستو، ایک موقع ہے، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا جب ذکر آ رہا ہے، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا محل بنایا ہے، ہیروں کا محل بنایا ہے. ہیرے اور جواہرات جو قیمتی دھات ہے دوستو، جنت میں ان کے لیے محل بن کر تیار ہے بی بی خدیجہ کے لیے. یہ بی بی خدیجہ کی حیات طیبہ میں اس کی ان کو بشارت کی گئی ہے. تو یہ سارے ایثار کے بعد ہی، قربانیوں کے بعد ہی، رفاقت اور صداقت کے بعد ہی، وفا شعاری کے بعد ہی جتنے مراتب ہیں بی بی کے مراتب کو ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے، ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے. دوستو، یہ ان کے فضائل کے لیے اللہ نے ان کے لیے جنت میں محل بنایا ہے. اللہ کی طرف سے ان کو سلام آ رہا ہے.
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو محسنہ فرما رہے ہیں اور ہر موقع پہ یاد رکھتے ہیں بی بی خدیجہ کو. حضور کی بیوہ عائشہ کے قول کے مطابق کوئی محفل تذکرہ خدیجہ کے بغیر نہیں ہوتی. کوئی جب حضور گھر کو تشریف لے آتے برابر خدیجہ کو یاد رکھتے. اگر کوئی اچھا موقع آتا تو برابر ان کے سہیلیوں کو یاد رکھے. حضور ان کے پاس بھی اپنا تحفہ ہدیہ ان سہیلیوں کے پاس بھی حضور بھجواتے. تو یہ بی بی خدیجہ کا حیات کے کچھ اوراق ہیں. دوستو، بی بی خدیجہ کو جو حضور سے رفاقت ملی، لازمی بات ہے اتنی رفاقت کسی اہلیہ کو حاصل نہیں ہوئی. اتنی رفاقت 25 سالہ دور کسی اہلیہ کو نہیں ملا، نہیں میسر آیا. لیکن دوستو، ابھی میں گھر سے نکل رہا تھا تو لڑکے نے آ کر کہا، ابا جان، ایک صاحب نے ایک سوال کیا ہے آن لائن کہ بی بی خدیجہ، انہوں نے 27 سال لکھا اپنے سوال میں کہ 27 سال ان کو رفاقت ملی، جبکہ ان سے احادیث چنندہ احادیث مروی ہیں، بلکہ نہیں ہیں، ایسے انہوں نے سوال کیا ہے. اور جبکہ عائشہ کو صرف 9 سال ملی اور ہزاروں روایتیں حضرت عائشہ سے ہے. یہ غور طلب بات ہے، بلکہ انہوں نے چبھتا ہوا سوال کیا. مطلب ان کا دماغ، دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ذہن امہات المومنین، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کے متعلق ہمارا ذہن پاک رہنا ضروری ہے. ہمارے ذہن میں کسی قسم کی کدورت ان نفوس قدسیہ کے تعلق سے نہیں ہونی چاہیے. تو لڑکے نے اس سے آ کر بتایا، ابا جان یہ سوال آیا ہے. تو دوستو، یہاں پر سوال کا جواب دینا یا نہ دینا، میں نے ان کو اتنا ہی کہا کہ ان کو جواب میں یہ لکھ دو کہ میاں، بہت اعلیٰ سوال آپ نے کیا. 1400 سال سے غالباً کسی کو یہ سوال نہیں سوجا ہوگا جو آپ کو یہ سوال سوجا ہے. دوستو، یہ سوالات آئے ہیں، ان سب کے جوابات علماء نے دیا ہے. اس کا آسان یہ سوال کیسا آ سکتا ہے؟ بتائیے، احادیث کا جو منضبط ہوئی ہیں، جو بیان احادیث جو تحریر میں آئے ہیں، احادیث کو جو بولنے کا موقع ملا، حضور کے بعد روایتیں کی گئی ہیں. ورنہ ہر بات حضور فرماتے، وہی عمل ہوتا، وہی حدیث تھی. لیکن جب حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، جب حیات کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، جیسی ضرورت پیش ہوئی، صحابہ نے اس وجہ رسول کو بیان کیا. تو بی بی خدیجہ کا وصال کب ہوا؟ حضور کی ہی حیات ہوا، بلکہ حضور کی مکی زندگی میں ہوا، بلکہ حضور کی 10ویں نبوت کے 10ویں سال میں ہوا. تو اب یہاں بیان حدیث کا کہاں موقع آیا؟ حدیث کے لکھانے کا یا حدیث کے لوگوں کے سامنے بیان؟ سرتاپا حدیث چل رہی تھی، پھر رہی تھی. سرتاپا حدیث، یہ حدیث آپ کے سامنے موجود تھی. تو روایت حدیث کا کوئی موقع نہیں تھا. روایت حدیث کا موقع نہیں تھا. اتنا تو فہم ہونا ہے کہ ہم قدرت میں کدھر سے کدھر چلے جا رہے ہیں، کدھر سے کدھر چلے جا رہے ہیں. تو جب سرتاپا حدیث ہے دوستو، اب روایت حدیث کا کیا موقع آتا ہے؟ تو بی بی خدیجہ سے روایتوں کا موقع مل آ ہی نہیں سکتا ہے. اور دوسری بات بتائیے آپ، صدیق اکبر سے کتنے روایات ہیں؟ صدیق اکبر سے جملہ کتنے روایات مروی ہیں؟ اور بتائیے صدیق اکبر سے زیادہ کس کو حضور سے رفاقت حاصل ہے؟ سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل، خلوت، جلوت، سفر، حضر، جنگ، امن، ہر جگہ منڈلاتے رہے حضور کے طرف. کون؟ صدیق اکبر. بتائیے ان سے زیادہ کس کو حضور کے ساتھ رفاقت حاصل تھی؟ کسی کو نہیں تھی. لیکن بتائیے کتنے روایتیں صدیق اکبر کے ساتھ مروی ہے؟ کتنے روایات حضرت ابو بکر کے ساتھ مروی ہے؟ دوستو 2000 روایت
غالباً اس سے کچھ کم زیادہ اتنے ہی روایات صدیق اکبر سے مروی ہیں. پھر بھی میں ایکوریٹ تعداد نہیں بول سکتا ہوں، میرے ذہن میں فی الوقت وہ ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ تعداد میں روایت کثیر الروایت نہیں ہے حضرت ابوبکر. اب حضرت عائشہ سے انہوں نے سوال کیا تو میرے بھائی، حضرت عائشہ حضور کے ساتھ 9 سالہ رفاقت ملی، ٹھیک ہے، لیکن حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کتنے سال حضرت عائشہ بقید حیات تھی؟ کتنے سال حضرت عائشہ بقید حیات رہی؟ تو انہوں نے ان 9 سالہ حیات کو اپنی آگے کی زندگی میں جب موقع ملا اسی کو بیان کیا، اسی کو کھولا. یہی روایات، یہی احادیث، یہی حضور کے تذکرے کو انہوں نے جو بیان کیا تو ان کو موقع ملا، اس لیے وہ حدیث بن گئی. تو ایسا ہم پہلے اپنے سینے کو صاف کریں، خدورت سے پاک رکھیں. یہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ سارے کے سارے نفوس قدسیہ ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا اگر ہم ان نفوس قدسیہ کے متعلق ہمارے ذہن میں ہم خطورت رکھیں. خطورت نہیں رکھ سکتے ہیں. ان سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ کا کون دے رہا ہے ان کو لقب؟ اللہ نے ان کو رضی اللہ کا لقب دیا ہے. اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کا رسول ان سے راضی ہے. اس کے بعد دوستو، ہم ایسے سوالات کیوں ہمارے دماغ میں آتے ہیں؟ بہرحال سوال آ گیا تھا بی بی خدیجہ کے متعلق. تو جیسا کہ ہمارے اینکر صاحب نے پوچھا کہ کتنی رفاقت مدنی زندگی، مکی زندگی، تو یہ وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ سے روایات نہیں ملتی ہیں. یہ وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر حضور کے بعد 2 سال ہی بقید حیات رہے. 2 سال ہی آپ بقید حیات رہے. تو 2 سال میں جو روایات، جو موقع جیسا ضرورت تھی، انہوں نے اس کو بیان کیا. ورنہ سب سے زیادہ روایت صدیق اکبر کی ہو سکتی ہیں اگر موقع ملتا. تو وہ جتنا جس کو موقع ملا انہوں نے حدیث رسول من وعن بیان کیا، من وعن حدیث رسول بیان کیا. حضرت عائشہ کا احسان ہے. انشاءاللہ یہ ہی رمضان میں بی بی عائشہ کا بھی یوم وصال آئے گا تو ہم اس دن یوم عائشہ بنائیں گے. بتاتے ہیں بی بی عائشہ سے کتنے روایات ہیں، کیسے کیسے روایات انہوں نے بیان کیا. احسان کیا ہے انہوں نے اہل علم پر. انہوں نے علم کی دنیا میں تہلکہ مچایا ہے حضرت عائشہ نے، جو خلوت کی روایات بیان کی ہے. خلوت کی ایسی روایات حضرت عائشہ نے بیان کیا، اور جس سے مسائل فقہیہ کا دار و مدار انہی روایتوں پر ہے. تو یہ ہے معاملہ. تو اس طریقے سے ہم کو بہت ہی، جو بھی معاملہ ہو، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور دل و دماغ میں کوئی چیز رکھے بغیر مصفہ اور مزکہ ہو کر ہم کو ان چیزوں کو سوچنا ہے. ہم کسی کے بھی تعلق سے ہم کو کچھ بولنے سے پہلے ہم کو سوچنا ہے. ایمان مقدم ہے، اور یہ ساری شخصیتیں ایمان نے کامل سے ان کے سینے دل بھرے ہوئے تھے. صحابیت کے شرف سے یہ حضرات مشرف تھے، اور اللہ کی طرف سے ان کو رضی اللہ عنہ کا انعام ملا تھا. اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. دوستو، یہ وہ حضرات قدسیہ ہیں. بالکل ناظرین گرامی، جیسا کہ حیات طیبہ اور فضائل پر تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں مولانا. ایک سوال جو میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، آپ نے شہزادے اور شہزادیوں کا ذکر کیا، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، ان کی جو تربیت کی گئی تھی وہ کتنے سال حضرت بی بی خدیجہ نے کی، اور وہ تربیت کا جو ہے مستقبل میں جو اثر ہوا وہ کیسا رہا؟ دیکھیے، سیدہ طاہرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام خویلد تھا اور والدہ کا نام فاطمہ تھا. حضرت بی بی خدیجہ کی ماں کا نام فاطمہ تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہی نام اپنی شہزادی سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رکھا ہے. یہ اپنی نانی کا نام حضرت فاطمہ کو رکھا گیا ہے. تو دوستو، جب بی بی فاطمہ کم سن تھیں، بہت ہی کم سن تھیں، جب حضرت بی بی خدیجہ کا وصال فرمائیں، حضور کے
جو صاحبزادیاں ہیں 4 صاحبزادیاں ہیں اور 2 صاحبزادے ہیں. 2 صاحبزادے ہیں. جو 2 صاحبزادے ہیں، پہلے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، حضور نے قاسم رکھا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کنیت اختیار فرماتے ہیں. حضور کی کنیت مبارکہ ابو القاسم ہے. تو یہ شہزادے قبل نبوت تولد ہوئے تھے اور انتقال بھی تبھی ہو گیا. اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت قاسم وصال فرما گئے. اس کے بعد حضرت عبداللہ اعلان نبوت کے بعد آپ کی ولادت ہوئی اور یہ شہزادے بھی کم سنی ہی میں وصال رب حاصل کی ہے. وصال رب سے سرفرازی یہ شہزادے کو بھی کم عمری ہی میں ہو گئی. اور رہی بات 4 صاحبزادیاں جو اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارکہ سے حضور کو ہوئی ہیں، ان میں 3 اور 4 بی بی فاطمہ کو لے کر 4 صاحبزادیاں ہیں. دوستو یہ بڑی طاہرہ رہی ہیں، مدبرہ رہی ہیں، مفکرہ رہی ہیں. ان کی سوچ، ان کی بچار کو میں نے کچھ اوراق آپ کے سامنے کھولا ہے کہ کیسے مدبرہ رہی ہے. یہ کس قسم کی ان کی فکر تھی کہ جو وحی کے میسنجر جو وحی کا لا رہا ہے اس کو پہچاننے کے لیے جو تدبیر انہوں نے کی ہے. دوستو کتنی عمدہ تدبیر انہوں نے اختیار کی. اس کے بعد کس دعوے سے کہا کہ یہ یقیناً یہ اللہ کا فرشتہ ہے. تو یہ ان کی تدبیر اور مدبر ہونے کو بتلا رہا ہے، ان کے فکر کے اوراق کو عیا کر رہا ہے. تو اتنی مدبرہ، اتنی مفکرہ خاتون ہیں جو حضور کے ساتھ ایک بحیثیت وزیر کام، حضور نے ان کو اپنا وزیر کہا ہے. حضرت خدیجہ کو حضور نے وزیر کہا ہے. تو یہ بحیثیت وزیر حضور کے ساتھ رفاقت کا کام انجام دی ہے. تو یقیناً اتنی مفکر و مدبرہ خاتون اپنی اولاد کی تربیت میں کس طریقے سے تربیت کی ہوگی. وہی تربیت تھی کہ بی بی فاطمہ حیا کا وہ پیکر تھی، پیکرے حیا تھی. میں نے پرسوں بی بی کے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ورنہ ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ایک کالر ہیں، ان کا سوال لیں گے. السلام علیکم. جی محترم، اپنا سوال کریں. السلام. جی بالکل. اس سلسلے میں بھی جو ہے ہم ایسے افراد تک، یعنی ایسے این جی اوز تک نمبر پہنچا رہے ہیں جو آپ کو جو ہے اس سلسلے میں راشن کی جو ہے فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں. لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کئی لوگ پریشان ہیں، غریب عوام خاص کر پریشان ہیں. کئی سیاسی قائدین اور سماجی قائدین اپنا فریضہ اس سلسلے میں نبھا رہے ہیں، اور ہم اہل خیر حضرات اور متمول حضرات سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اگر اپنے اپنے محلوں میں اور اپنے آس پڑوس میں اگر یہ فکر دیکھیں کہ کون بھوکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حیدرآباد میں خاص کر کوئی غریب بھوکا نہیں رہے گا. جی مولانا، آپ تربیت کے بارے میں فرما رہے تھے، اور اسے عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے، تربیت اولاد میں ماں باپ کا ہی اولاد کی تربیت میں انحصار ہوتا ہے، اور یہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں. ان کی تربیت جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، باپ ختم نبوت ہے، اور ماں سیدہ طاہرہ عطیہ الکبریٰ ہے. دوستو مکمل ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا کردار، ان کی گفتگو، ان کا رہن، ان کا صحن، سب کا سب اثرات اولاد میں مرتب ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں حضور پاک کی صاحبزادیوں میں کیسے کیسے نمونے انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کیسے اسوے دنیا کے سامنے رکھا ہے. آج انہی کا اسوہ دنیا کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. پاک دامنی دیکھیے، آپ حیا دیکھیے، حجاب دیکھیے، رزق حلال کی طرف
ان کی فکر دیکھیے، خیر و خیرات کا معاملہ دیکھیے، رب کی رضا کے لیے عبادتیں دیکھیے، اذکار کا معاملہ دیکھیے، تزکیہ دیکھیے، پھر ان کے اولاد کو رجوع اللہ کرنے کے ذرائع کا انتخاب دیکھیے. یہ سب بتا رہے ہیں، یہ چیزیں ایک لخت نہیں ہوتی ہیں. ان چیزوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. وہی تربیت کا ظہور زندگی کے ہر پہلو پر نمودار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے. حضرت ماں باپ ہی کی تربیت تھی جو شیر خدا کے ساتھ حضرت فاطمہ کی زندگی تھی، حضور کی دیگر صاحبزادیوں کی زندگی تھی. حضرت عثمان کے ساتھ حضور نے ایک کے بعد دیگر 2 شہزادیوں کو حضور نے حبالۂ نکاح میں دیا عثمان کے. تو دوستو یہ شہزادیوں کی تربیت ہی ہے. اور اس کے بعد دیکھتے جائیے آپ واقعات کہ بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے اپنے گھر میں کس قسم سے تربیت کا نظام بنایا، کیسے انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑا. تو دوستو اس کا مظاہرہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ دیکھیے، کہیں بھی کسی بھی مرحلے میں ہو، آپ کو وہی تربیت کے اثرات جو سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے شہزادیوں کو دیا، پھر وہی اثرات ان شہزادیوں نے اپنے گھروں میں بتلایا، ظاہر کیا. اس کے وہی اثرات مرتب ان کے آنے والی اولاد میں بھی اس کے اثرات دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دوستو حضور نے فرمایا، جنت کی خواتین کا جب حضور نے ذکر کیا تو بی بی خدیجہ کو جنت کی خاتون کہا، سرداران خواتین میں بی بی خدیجہ کو لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا، آسیہ کو حضور نے جنت کی خاتونوں میں شمار کیا. تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے جنت کیسے مل جاتی ہے؟ جنت کے لیے کردار ضروری ہے. تو وہی کردار بی بی خدیجہ کا تھا، وہی کردار سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا تھا. تو یہی کردار تربیت سے ہی ہوا ہے. یہ ماہی کی تربیت تھی جو اولاد میں آیا اور نمودار ہم دیکھتے ہیں. بالکل ناظرین گرامی، ہمارا یہ پروگرام خصوصی رمضان المبارک کی پیشکش نور رمضان جاری ہے، اور اس پروگرام میں روزانہ مختلف عنوانات کے تحت بات ہو رہی ہے. آج جس عنوان کو منتخب کیا گیا تھا وہ ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے فضائل اور حیات طیبہ پر بات کی گئی. چونکہ 10 رمضان المبارک ان کے وصال کا یوم ہے اور اسلامی دنیا اسے یوم خدیجہ کے طور پر بھی مناتی آئی ہے. مولانا نے کئی فضائل بیان کیے اور حیات طیبہ پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نبھائی اور دام دل میں سخنے، کس طرح انہوں نے مذہب اسلام کے پھیلانے میں جو ہے کس طرح انہوں نے مدد کی. آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے صاحبزادے اور شہزادیوں کی جو ہے کس طرح انہوں نے تربیت کی، اور یہی وجہ رہی کہ مستقبل میں وہ جو ہے کئی کارنامے انجام دے چکے. ناظرین، جیسا کہ لاک ڈاؤن جاری ہے ملک بھر اور دنیا بھر میں، ہمیں اس پروگرام کے دوران بھی کئی ایسے کالز آ رہے ہیں جس میں جو ہے راشن کی درخواست کی جا رہی ہے. ہم اس خصوصی پروگرام کے ذریعے متمول حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ خاص کر اپنے محلوں میں اپنے پڑوسیوں کو یہ دیکھیں کہ وہ اگر ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورت پوری کی جائے. ماہ رمضان المبارک جاری ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. اس ماہ میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ ضرور دیکھیں کہ کوئی بھوکا نہ رہے. آپ اس ماہ میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنی زکوٰۃ جو ہے مستحقین کو دینے کی کوشش کریں. پروگرام کا اختتامی مرحلہ جاری ہے. میں چاہوں گا کہ مولانا اپنے ناظرین کو جو ہے سیرت طیبہ ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی روشنی میں خاص کر خواتین کو وہ کچھ نصیحت کریں. میری بہنوں، بی بی خدیجہ کی زندگی کا جو روشن پہلو ہے ایثار کا ہے. بی بی خدیجہ کی زندگی کا روشن پہلو جو ملتا ہے وہ ایثار کا ہے، اور اہم پہلو شوہر کے ساتھ
زندگی گزارنے کا ہے. شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے, کس طریقے سے شوہر کی رضا کو, اس کی محبت کو حاصل کر کے کس طریقے سے اس کے دل میں اپنے لیے مکان بنانا ہے. یہ بی بی خدیجہ کی زندگی کا اہم پہلو ہے. میں آج جس کو یوم خدیجہ کہتے ہیں اور دنیا مدر ڈے کے نام سے آج کا دن معنون کر رہی ہے, مدر ڈے مت کہیے, یوم خدیجہ ڈے کہیے, یوم خدیجہ کہیے. مدر ڈے میں کیوں صرف بی بی خدیجہ ہی کا یوم منائیے, کیونکہ بہت بڑی شخصیت ہے, بہت بڑی شخصیت ہے. اس شخصیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو آج میں خواتین سے یہی کہوں گا کہ اپنے گھریلو زندگی میں دیکھیے کوئی ایک دن تو بتائیے جو خدیجہ کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا, کوئی ایک دن بتائیے, اور کیسے حالات میں خدیجہ نے شوہر کے ساتھ حق رفاقت ادا کیا ہے, حق رفاقت ادا کیا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آج میاں بیوی کے جھگڑے جو موضوع بنتے جا رہے ہیں, مزید کئی چیزیں آ رہے ہیں, صرف تھوڑا ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے خدیجہ کو اپنے پیش نظر رکھیے کہ کیسا اسوہ انہوں نے پیش کیا ہے, کیسا نمونہ انہوں نے عالم کے سامنے دیا ہے. تو اس چیز کو اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. شوہر کے ساتھ دیکھیے ایک مثال ہے, ہم یہاں اس مثال کو نہیں لیتے ہیں, لیکن میں آپ کو پیسج دینے کے لیے بات کر رہا ہوں, ورنہ بی بی خدیجہ اور حضور پاک سے اس مثال کو کوئی نسبت نہیں ہے. کہ عام طور پہ کہتے ہیں شوہر کی ترقی کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حضور پاک اور بی بی خدیجہ کی حیات طیبہ سے ہٹ کر میں یہ مثال دے رہا ہوں. وہاں پر اس کا کوئی عشر بھی وہاں نہیں آ سکتا. تو میں آپ کو ایک میسج دینے کے لیے یہ بھی بات سمجھا رہا ہوں. تو شوہروں کے ساتھ آپ کا رویہ آپ درست رکھیے. اگر شوہر کچھ زیادتی کیا بھی ہے تو درگزر کر کے آپ اچھے انداز میں اپنے خاندان کو, اپنے گھر کو نبھائے رکھیے, اپنے گھر کو جوڑے رکھیے. اس گھر کی دیواروں کے اینٹوں کو جدا مت ہونے دیجیے, بلکہ مضبوط سے مضبوط, مستحکم سے مستحکم کیجیے. صرف اپنے پیار سے, اپنی محبت سے, اپنے ایثار سے, اپنی قربانیوں سے, اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر آنے والی نسل کی تعلیم و ترقی کو پروان چڑھانے کے لیے آپ اس طریقے سے اپنی زندگی کو اختیار کیجیے. یہ صرف ایثار چاہتا ہے. بالکل ناظرین گرامی, جیسا مولانا نے پیام دیا کہ ایثار, محبت اور ایثار دو ایسی چیزیں ہیں جو ہے اپنی زندگیوں میں عملی طور پر خواتین اگر اسے لاگو کر لیتی ہیں تو زندگی بے شک خوشگوار گزرے گی, دین اور دنیا دونوں سلامت رہے گی. ناظرین گرامی, نور رمضان پروگرام روزانہ سپہر 3:30 بجے روبی چینل کی خصوصی پیشکش ہے. مولانا ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ کل پھر اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. خدا کرو ماہ رحمان آ گیا, تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان.